نہیں تو اور سر لیکن کیا انسانی ذہن سے اگر موازنہ کیا جائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تو آپ کے خیال میں وہ پیچھے چھوڑ دے گی انسانی ذہن کو جو ابھی تک خود پورا ڈسکور نہیں ہوا؟ جی میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن میں تو ایک مرعوب آدمی ہوں، اور میں اس کو زیادہ سمجھتا نہیں ہوں، لیکن میں تو اس کو نہیں دیکھتا ہوں. مجھے تو کتاب بھی جیسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نا اس پر موبائل پر یا کمپیوٹر پر کتاب پڑھ لیتے ہیں، بالکل میں تو کتاب جب تک ہاتھ میں لے کر میری اس کی دوستی نہ محسوس ہو کریں جائے، سرہانے بالکل. کتاب نہ رکھی جائے. کتاب بہت بہت اچھی دوست ہے، جب چاہیں آپ کون سی کتاب رکھ دیتے ہیں، دوسری کتاب اٹھا لیتے ہیں، اس کو کوئی تکلف نہیں ہوتا. بالکل بالکل. اور مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، مختلف شاعر آپ کو، یعنی میں ایک شاعر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کسی زمانے میں ہمیں پورا ساحر یاد تھا، پورا مجاز یاد تھا، اس لیے کہ وہ جوانی میں کام آتا تھا. اچھا وہ ہمارے جذبوں سے میل کھاتا تھا اور وغیرہ وغیرہ. پھر شاعری بدل گئی، پھر فیض صاحب آ گئے، راشد آ گئے، مجید امجد آ گئے، ناصر کاظمی آ گئے، تو مزاج ماحول بدلتا بدلتا گیا رہتا ہے. لیکن شاعری کا بنیادی ایسنس ہاں ٹھیک جی رہا. ہاں، وہ تو جو اچھا. اور جو لوگ پڑھتے ہیں، جو ابھی آپ جائیے کوئی، میں لندن کیونکہ جاتا رہتا ہوں، اور یعنی بہت جاتا رہتا ہوں، تہران بہت جاتا رہتا ہوں، ماسکو بہت جاتا رہتا ہوں، کوئی گیلری خالی نہیں دیکھیں گے نوجوانوں سے. آرٹ گیلری. آرٹ گیلریز میں آپ چلے جائیے، آپ تھیٹر میں چلے جائیے، آپ میوزیم میں چلے جائیے، فل آف ینگ پیپل. اور وہ جو کہتے تھے نا کہ نہیں وہ لوگ راغب نہیں ہے. دلچسپی نہیں، جائیے آپ. نہیں لیکن سر اب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تو یہ آج کل جو کتابیں نوجوان زیادہ تر پڑھتے ہیں، ایک تو وہ موٹیویشنل بکس ہوتی ہیں، پرسنالٹی بلڈنگ ہوتی ہیں، جو میں نے لوگوں کو پڑھتے ہوئے آج کل دیکھا ہے، ینگسٹرز کو اسپیشلی جو ابھی کالجز وغیرہ میں ہیں. لیکن اگر لٹریچر کی بات کروں، ہسٹری کی بات کروں تو وہ اتنی پریفرنسز نظر نہیں آتی ان کے ٹیسٹ میں. جی میں نے بیٹے جیسے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جو معاشی طور پر کامیاب آدمی ہے نا. درست کہہ رہے ہیں. آپ نے باعزت آدمی کی، معتبر آدمی کی مثال یہ دی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے حصول کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے. تو جس کے پاس طاقت ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس طاقت آ جائے. اچھا یہ نظام صرف پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں، یعنی امریکہ کا نظام ہے. اب وہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے یہاں باقاعدہ انتخاب جو ہے وہ ایک سند کی شکل اختیار کر گیا ہے. پورے سال وہ کام چلتا رہتا ہے، بزنس چلتے رہتے ہیں. دیکھیے شروع سے یہ بات طے کر دی گئی تھی فلسفہ تہذیب والوں نے کہ جو ہر زمانے کی ایک بڑی تہذیب ہوتی ہے، ایک میجر کلچر ہوتا ہے اور اس کے سب کلچرز ہوتے ہیں. تو اس کی زبان، اس کے ادب آداب، اس کے رسوم وقیود، وہ سب آپ رفتہ رفتہ ایڈٹ کرتے رہتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں، اپروو کرتے رہتے ہیں. حالات کے ساتھ. حد یہ ہے شرگنگ آف شولڈرز ہے مثلا، ایسے کرنا ہے نا. بالکل یہ بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اللہ حافظ، بائے، خدا حافظ سے لے کر آئیے تشریف رکھیے تک کا سارا عمل جو ہے اب وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. وہ ان کا تابع ہو گیا. ہاں بالکل جو ٹھیک ہے. بیسک کلچر جہاں ہے. اچھا وہ آپ کہہ رہی تھیں نالج اور انفارمیشن کا، تو نالج تو کریٹ ہو رہی ہے وہاں ویسٹ میں.
اور تو نالج بیسڈ لینگویج بھی وہیں ڈیولپ ہو رہی ہے، نالج بیسڈ کلچر بھی وہیں ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم تو صرف اس کے ثمرات سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم ان کا اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے.